علم و ادب پن سے میری بات ہو گئی، پرنور صبح جیسی ہر ایک رات ہو خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج پھر محبوب شخصیت سے ملاقات ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مدد۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ کے روبرو الغدیر بک ایجنسی چینل کی جانب سے محبوب شخصیت پروگرام میں حاضر ہیں۔ مختلف عہد حاضر کی محبوب شخصیات کے حوالے سے ہم آپ کے روبرو ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے درمیان شہر لکھنؤ کی ایک معتبر اور عظیم المرتبت ذات گرامی، جنہوں نے آسمان ادب پر جھنڈے گاڑے اور فلک ادب کے مہر منور ہیں، جن کو اہل ادب فاضل لکھنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ فاضل لکھنوی ادبی حلقوں میں کہنہ مشق شاعر، بہترین نثر نگار اور منفرد لب و لہجہ اختیار کرنے والے قادر الکلام شاعر، اسی کے ساتھ ساتھ فن شاعری کی ریڑھ کی ہڈی علم عروض، اس پر دسترست بلکہ عبور رکھنے والے ہمارے فاضل صاحب ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس چینل کے حوالے سے فاضل صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمیں امید نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ ناظرین کرام اس گفتگو سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، وہ اپنے گراں قدر ادبی سرمایے سے واقفیت بھی حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں فاضل لکھنوی صاحب کی جانب۔ فاضل بھائی، ناظرین کے روبرو آپ سے یہ انٹرویو ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ناظرین کو اپنا خاندانی پس منظر بتائیں تاکہ لوگوں کو آپ کی موروثی جلالت کا بھی اندازہ ہو۔ خاندانی پس منظر میں میرے دادا سید محمد حیدر صاحب جو بمبئی میں قیام تھا جی، اور وہ یہاں تشریف لائے تھے تو 1968 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی چھاؤں میں رہنا ہمیں نصیب نہیں ہوا جی، اور نانا جو تھے وہ حکیم احمد حسین صاحب تھے۔ جی، ان کی حکمت چلتی تھی، وہ گورکھپور میں مذہب کرتے تھے جی، اور وہاں جایا کرتے تھے مہینے میں ایک آدھ بار، تو ان کا بھی کوئی وہ نہ ہو پایا ان کے ساتھ۔ کچھ لمحے اب ایک شخصیت بچے سید نواز صاحب افسر، یہ جو تھے یہ ہمارے خالو تھے۔ اچھا، اور ان کی شائنی بوڈی کو دکان تھی امین آباد میں کتابوں کی، بلکہ 4 دکانیں تھیں، ایک مطلب دوسرے شہروں میں بھی تھیں مگر 3 تو تلف ہو گئیں، ایک یہ رہ گئی تھی۔ تو ان سے، اور یہ شاعر بھی تھے،
معتبر شاعر سے، جانکار سے، علم عروض، علم قافیہ سے معلومات تھی. وہ انہی کے گھر میں ہمارا 7-8 سال رہنا ہوا. جب رہنا ہوا تو ان کی کتابیں لے کے ہم پڑھتے تھے، نکال کے. اور وہ جو معلوم نہیں ہوتا تھا ان سے پوچھ لیتے تھے، وہ بتا دیتے تھے. جی اس میں کافی حد تک ان سے معلومات حاصل ہوتی رہی. اور پھر دھیرے جب ہم کہنے جب لگے تو ہمارے کلام کو اصلاح کرنے لگے. جی انہیں سے اصلاح لیتے تھے. ایک 6-7 سال 8 سال ان کا ساتھ رہا. اس میں معلومات حاصل ہوتی رہی. سید نواب افسر صاحب لکھنؤ کے معتبر شعراء میں ہیں، اور ان کا غالباً مجموعہ غم حیات. جی ہاں، عرش و فرش اور وہ غم حیات. ہاں غم حیات میں ایک عرش و فرش ہے، ایک اور ہے مجموعہ. میں غزل کا نہیں، مذہبی ہے اور وہ والا ہے. غم حیات تو غزل کا مجموعہ ہاں ہے اس میں مقدمہ جس میں انہوں نے بہت بسیط مقدمہ لکھا ہے. جی ہاں وہ غالباً BBC لندن سے جی انہوں نے اس کو نشر بھی ہوا تھا، اور اس مقدمے کو انہوں نے اس میں اس دور کا ایک آئینہ ہے جو انہوں نے لفظوں میں کھینچا. جی جی تو یہ تو سمجھیے کہ آپ کا ایک خاندانی پس منظر ہے. جی. آپ کے استاد شاعری میں سید نواب افسر مرحوم رہے ہیں. اس ٹائم بزم شعراء وہ ادارے شعر و یہ انجمنیں بہت اچھی جا رہی تھیں، اور اس میں وہ جاتے تھے. یہ مشاعرے وغیرہ. ادارے شعر و جو تھا اس کے وہ صدر تھے. اور بزم شعراء جو تھی وہ اس میں بھی بنیادی نمبروں میں تھے. جی جی. عمر انصاری، سید نواب افسر، آنند نائم اللہ، اور یہ سروج صاحب، پربھان شنکر سروج جو اناؤ کے. ہاں جی ہاں. اور یہاں یہ چیف منسٹر جو تھے ان کے کیا یہ مشاعرے ہوتے تھے. اچھا. اور سیکریٹریٹ میں جو سیکریٹریز تھے بڑے بڑے عہدوں پر فائل، ان کے کیا یہ مشاعرے ہوتے وہ کرواتے تھے. اچھا. عمر انصاری بات کر کے، اور بڑے اچھے پیمانے پہ ہوتے، صحیح ہوتے تھے اس میں. جی. تو یہ تو ہو گیا آپ کا یعنی ایک پس منظر. جی. اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. جی. آپ کی تعلیم و تربیت ابتدا سے کن حالات اور کیسے ماحول میں ہوئی، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میرے والد مرحوم سید محمد عاقل صاحب تھے. انہی نے میرا نام درجہ اول میں یہ میاں دار کا امباڑہ جو مولوی گنج ہے اس میں لکھوا دیا تھا. تو 5ویں کلاس تک وہاں سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد امین آباد انٹر کالج میں 6 سے لے کے انٹر تک امین آباد انٹر کالج سے حاصل کی، اور BA یہاں سے شیعہ کالج سے کیا تھا. جی جی جی. آپ کے کسی مجموعے پر آپ کا ڈرافٹ مین کے کورس کا بھی؟ ہاں جی، ڈرافٹ مین کورس بھی کیا تھا انہوں نے. وہ ڈرافٹ مین کا کورس بھی کیا ہے. 73 اور 75 2 سال کا GITI میں یہ 4 باغ میں کیا تھا. اچھا اچھا. ITI میں. تو اس کو کبھی آپ نے مشغلہ نہیں بنایا ڈرافٹ مین کو؟ تو اصل میں ہم تھے تو ڈرافٹ مینی کے پوسٹ پر آرٹیفیشل ان سینٹر میں ڈالی گئی ہیں، مگر وہاں وہ کام نہیں تھا. اچھا. ہاں وہ نقشے نویسی کام ہوتا ہے ڈرافٹ مینی والا، تو وہاں وہ کام نہیں تھا بنانا. ہاں وہاں وہ میڈیکل لائن کا کام تھا، تو اس میں ہم اس میں لگ گئے. مگر ہمیں اسکیل اور سارے فوائد اسی اسکیل کے حساب سے. جی. تو یعنی لم سینٹر میں بھی آپ نے بڑی خدمات انجام دی. 37 سال تک سروس کی وہاں لم سینٹر. اس میں مریضوں سے اور ڈاکٹر سے سابقہ آپ کا؟ جی ہاں، مریض آتے تھے ہم ان کو دکھاتے تھے. اور آپ کی شاعری کی باقاعدہ ابتدا جی شاعری کی باقاعدہ ابتدا 1975 سے ہوئی ہے. اچھا اچھا. جی. ڈاکٹر رفیق صاحب کے یہاں مصالحے ہوتے تھے بہت قدیمی، تو وہاں پڑھنے گئے ہم. فضا صاحب لے گئے، دلاور صاحب، طاہر صاحب، سرور آغا صاحب. اس ٹائم 30-35 مصالحے ہوتے تھے. جی جی سالانہ. یمکن 45 سال پہلے اسی میں جاتے تھے. اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے مصالحے کم ہو گئے، محفلیں پہ زیادہ ہونے لگیں، اور 4-6 مصالحے بھی ہونے لگے. یہ ہے. تو انہی مصالحوں سے جی ہاں آپ کا شاعری کا آغاز ہے. جی.
آپ کو یاد ہے کہ پہلا شعر آپ نے کون سا کہا ہوگا؟ مکمل طور پر نہیں یاد آ رہا، بس سرسری ہلکا سا یہ والا مسئلہ یاد آ رہا ہے۔ انسان جو محبت میں گرفتار نہیں ہے، انسان جو محبت میں گرفتار نہیں ہے، دنیا میں وہ رہنے کا بھی حقدار نہیں۔ واہ، بہت عمدہ۔ انسان جو محبت میں گرفتار نہیں ہے، دنیا میں وہ رہنے کا بھی حقدار نہیں۔ یہ غالباً آپ کا پہلا کلام ہے۔ جی ہاں۔ ہاں، تو اس کے بعد تو ایک سلسلہ، غزلیں بھی کہیں، ہاں 100 غزلیں کہیں تھیں، وہ 20-25 فقیدہ ہو گئی، اور 75 غزلیں ہم نے یہ شکستہ آئینے میں دی ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے فاضل لکھنوی صاحب کی کتاب شکستہ آئینے ہیں، جو ان کے غزلیات پر مبنی ہے، اور اس میں صرف غزلیات نہیں ہیں بلکہ علم عروض اور علم قافیہ پر بھی مدلل گفتگو کی ہے۔ سر ورق بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھ کو پڑھنے کی نہ کوشش کبھی کرنا لوگوں، صفا صفا میری ہستی کا شکستہ ہے بہت۔ تو اس شعر سے آپ کو ناظرین اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے فاضل لکھنوی صاحب کس قدر پختگی کے ساتھ اور فکری بلندی پر پہنچ کر اشعار نظم فرماتے ہیں۔ فاضل بھائی، آپ نے اپنی زندگی میں مشاعرے، مصالمے، محافل، بہت سی جگہوں پر شرکت کی ہوگی۔ کوئی ایسی محفل یا مشاعرہ یا مصالمہ جس میں آپ نے شرکت کی ہو اور جس میں شریک ہونا آپ کو بہت اچھا لگا ہو؟ یعنی یوں تو سبھی جگہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں بہت زیادہ پذیرائی ہو جائے یا بہت اچھا انتظام ہو تو آپ کو۔ کاظم جربلی صاحب کے مکان پر جی وہ ہوتا تھا محافظہ، ہاں، وہ امام حسن صاحب کے پہ منسوخ تھا، تو اس میں ہمارا 7-8 بار جانا ہوا۔ وہاں جو تھا کلام لوگ پسند کرتے تھے اور پڑھواتے تھے، تو تھا 30-35 سال پہلے کے شعر اس میں موجود ہیں، آیات جامع۔ 7 بار گئے تھے ہم وہاں۔ اچھا فاضل بھائی، ہم نے جہاں تک آپ کو تو سنا ہی ہے، آپ کے خسر محترم جناب سرکار آغا صاحب کو بھی سنا ہے۔ ہاں، ان کا تو مجموعہ دربار اہل بیت ہے۔ مجھے اتفاق ہے کہ میں نے ان کو پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارا شعور بیدار ہو رہا تھا اور وہ مائل بضعیفی تھے، تو وہ جب تک پورا شعور ہمارا بیدار ہوتا وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بہرحال سرکار آغا صاحب کہ وہ قصیدے اور اس کی جو جھلکیاں میرے دماغ میں ہیں وہ تو بہت ہی زبردست، بہت عربی فارسی کے الفاظ ہوتے تھے اور بہت دقیق کلام تھا، دقیق کلام تھا، اور اس میں وہ قافیوں کا بہترین استعمال کرتے تھے۔ یا بعض بک ڈپو ہیں، انہیں کتابیں دے دیتے، 10 کتابیں ہم 16 سال پہلے دی آتے تھے ان کو۔ 2006 میں کتاب چھپی دربار اہل بیت، اور اس پر ایک شعر بھی کہا تھا شراق میاں نے کہ گوید زمانہ بلبل گلزار اہل بیت، گوید زمانہ بلبل گلزار اہل بیت، سرکار اہل بیت بد دربار اہل بیت۔ ہاں، یہ ان کا تو وہ ہم دی آتے تو اس ٹائم اور کسی شاعر کی کتاب چھپی نہیں تھی، 1-2 کو چھوڑ کے، تو یہ جو تھی یہاں سے کافی کتابیں نکل گئیں۔ اچھا، 400 کتابیں بک گئیں جلدی، وہ 10 کتابوں کے پیسے دے دیتے تھے اور پھر دی آتے تھے وہ اس طرح سے۔ بہت خوش ہوئے تھے سرکار آغا صاحب جب کتاب چھپ کے ان کو لے جا کے دی۔ ضعیفی کا عالم تھا اور بیمار بھی تھے، کہنے لگے بہت اچھا کام کیا، بہت ہمیں خوشی ہوئی کہ تم نے یہ سب محنت کر کے کرا کے سن لے۔ بھائی فارسی عربی کا مسئلہ تھا، بیچ میں ان سے پوچھنا پڑتا تھا، ساودھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی، یہ مطلب ہوتا ہے
नहीं बचा है तो बच सकता है आदमी, वरना ये तो अब हालात। हाँ, वो तो एक लम्हे में हाँ जी, थोड़ा सा थोड़ी सी भी खता हो जाए। हाँ वो बहुत खुश हुए थे। हाँ, कहते हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा, आपकी मतलब शायरी पर या मसलन आप अपनी शायराना ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी की बात नहीं है, जी शायराना ज़िंदगी में क्या अपने खुसरे मोहतरम से भी मुतासिर थे? ज़ाती ज़िंदगी में तो शरीयत ने उनको बाप का दर्जा दिया है, वो एक अलग बात है। हाँ हाँ हाँ, पूछ लेते थे हम उनसे। हाँ, मालूमात कर लेते थे, कोई चीज़ ना मालूम हुई हाँ, तो उनसे बुजुर्ग से, हाँ बुजुर्ग से। मतलब नवाब अफसर साहब के बाद अगर कुछ पूछा तो आपने हाँ हाँ उन्हीं से पूछा। हाँ, वाह। अच्छा, आप की शायरी जी लगभग 50 बरस का सफ़र कर चुकी है। जी हाँ जी हाँ। आपने जब शायरी शुरू की होगी तो मैं ये समझता हूँ कि शुअरा क़ुदमा को पढ़ते भी हैं, जी जी और जो भी मिल जाए किसी का कलाम और किसी का मजमुआ और किसी का दीवान, उसके अलावा अपने अहद के बुज़ुर्गों को सुनते हैं। सुनते हैं सही। तो क़ुदमा में जो आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा भी रहे हों या उससे पहले जिनको आपने नहीं देखा है, आप किन शुअरा से मुतासिर हैं? हाँ हाँ, अनीस, वाह। से दबीर साहब से। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं कि कई इंटरव्यू हो चुके हैं, जी जी अभी तक किसी शायर ने मतलब मीर अनीस को तर्क नहीं किया। जब ये सवाल पूछा तो उसने कहा अनीस से मुतासिर। जी, अनीस मुनीस, अनीस, मुनीस, उनस, ये सब उसी खानवादे से सिलसिला तलम्मुज़ हमारा वहीं, उसी खानवादे से हाँ, है। वो मुनीस साहब के शागिर्द थे, अंजुम साहब, हाँ, अफसरनाथ साहब के वालिद थे। और उनके साथ ज़्यादा अफसरनाथ साहब, हाँ, अफसरनाथ साहब से हम वो थे। ये यूँ आया है हाँ। सिलसिला। अनीस, मुनीस। अच्छा, गज़ल की दुनिया में जैसे और शुअरा हैं, उनमें आपको गज़ल गो शुअरा में किसी ने मुतासिर किया हो? गज़ल गो शुअरा को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, मगर गज़ल गो शुअरा में अफसर नवाबी साहब से मुतासिर थे। नहीं, वो तो आपके उस्ताद थे, वो एक नहीं। अब जैसे गज़ल की दुनिया में हाँ हाँ मैं ये महसूस करता हूँ दो लहजे पाए जाते हैं। जी जी एक दिल्ली का लहजा है जिसमें मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं। हाँ हाँ एक लखनऊ का लहजा है जिसकी आखिरी कड़ी अल्लामा आरजू, जी जी और उससे पहले नासिक तक ये सिलसिला है। उसी आरजू वाली कड़ी में आपके उस्ताद सैयद नवाब अफसर भी आते हैं। सही। तो ये जो दिल्ली का लहजा है, इसमें किसको आप मुंतखब करेंगे? मीर से जो शुरू होता है। हाँ, मीर मीर है, गालिब है। मीर हैं, गालिब हैं। गालिब है, उनका कलाम बहुत पुख्ता और बहुत अच्छा है, कैफियत भी है और बहुत सरासत सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो क़ुदमा की बात हो गई। मुआसरीन में जो आपके हम असर रहे हैं, जी जी उनमें कुछ नाम जिनको आप पसंद करते हों या जिनसे मुतासिर हों, उसमें अब वो मासरीन जो हैं उनमें तो खैर ये काजिम जरवली काजिम साहब जरवली, हैं, सुरूर हैं, सुरूर हैं। एजाज जैदी साहब हैं, और यही सब हैं। सुरूर साहब हैं, साहब का इजाज़त, इंतकाल हो गया। हासिल। मसूद साहब को हम बहुत पसंद करते थे। मसूद उर्फ़ी, मसूद उर्फ़ी को हाँ, बेचारे बहुत अच्छे मरहूम शेर हो गए, कहते बहुत थे। अच्छे शेर हाँ, कहते। 25 साल हो गए, 22 साल इंतकाल मुझे तो को। लगता है मसूद उर्फ़ी का कैंडा जो है वो कुछ कुछ आपसे मिलता है। हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छे शेर कहते थे। बहुत अच्छा कलाम था। अचानक समझिए उनकी रुखसती हुई, समझ ही नहीं सकता था कोई। उनका मतला है शायद मसूद उर्फ़ी साहब का, ये मतला क्या है, गिरा है, क्या कसीदा कह दिया है मेरे परवरदिगार, लापता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये शायद मसूद उर्फ़ी ही साहब का। जी हाँ, उन्हीं का। तो ये शुअरा जिनसे आप जी मुतासिर हैं। अच्छा, जहाँ तक आपकी तसानीफ़ जी या मजमूए जो मंजर आम पर आए, मतबुआ
یہ دو تو ہمارے سامنے رکھے ہیں، شکستہ آئینے اور آیات جان۔ اور کوئی کلام جو ترتیب میں ہو اور آپ مرتب کر رہے ہوں ایسا؟ نہیں، اور اس کے بعد کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ ساری بس یہ پتلی کتاب ہے 250 گرام کی، مگر بہت وزن رکھتی ہے، غور سے آدمی پڑھے تو بہت وزنی ہے۔ ہاں ہے 250 گرام کی، واہ کیا آپ نے اس کا واقعی بہت ہے، کیونکہ آخری وقت میں ہم نے یہ لکھوائی تھی، سب رہ گیا تو دماغ میں یاد کر کے، ورنہ یہ کہ کہا جائے۔ تو چلتے چلتے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک غزل آپ اپنی ناظرین تک پہنچا دیں اور ایک منقبت کے حوالے سے آپ پہنچا دیں۔ مطلب ہے کہ بجھا بجھا سا یہ چہرہ ہے کیا کیا جائے، بجھا بجھا سا یہ چہرہ ہے کیا کیا جائے، بجھا بجھا سا یہ چہرہ ہے کیا کیا جائے، حیات ایک معمہ ہے کیا کیا جائے، واہ پسند پھول ہیں اس کے خرید لوں گا چمن، پسند پھول ہیں اس کے خرید لوں گا چمن، یہ معنی مہنگا ہی سودا ہے کیا کیا جائے، یہ معنی مہنگا ہی سودا ہے کیا کیا جائے، ہر ایک چراغ کی لو روشنی نہیں دیتی، ہر ایک چراغ کی لو روشنی نہیں دیتی، دیے جلا کے اندھیرا ہے کیا کیا جائے، دیے جلا کے اندھیرا ہے کیا کیا جائے، تمہارے ہاتھ میں پتھر ہمارے ہاتھ میں پھول، تمہارے ہاتھ میں پتھر ہمارے ہاتھ میں پھول، ہمارے ہاتھ میں پھول، یہ اپنا اپنا طریقہ ہے کیا کیا جائے، یہ اپنا اپنا طریقہ ہے کیا کیا جائے، ہر ایک ورق پر کتاب وفا کی خود ہم نے، ہر ایک ورق پر کتاب وفا کی خود ہم نے، تمہارا نام ابھارا ہے کیا کیا جائے، کوئی تو دوست ہے اپنا تو کوئی دشمن ہے، کوئی برا کوئی اچھا ہے کیا کیا جائے، شجر کے سائے میں بیٹھے تھے دو گھڑی آ کر، شجر کے سائے میں بیٹھے تھے دو گھڑی آ کر، یہاں بھی دھوپ نے گھیرا ہے کیا کیا جائے، یہاں بھی دھوپ نے گھیرا ہے کیا کیا جائے۔ بہت عمدہ غزل سے ناظرین آپ مستفید ہوئے۔ اب قبل اس کے کہ ہم منقبت کے چند شعر سنیں، فاضل بھائی آپ کی زندگی میں آپ نے ایک انجمنوں کا سلسلہ ہے جہاں سلام دیے جاتے ہیں، ایک نشست میں سلام پڑھے جاتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی دونوں میں کچھ فرق محسوس کیا کہ جو انجمنوں کے سلام ہے ان کا کچھ نہج ان کی الگ، اور جو آپ نشست میں اپنے اعتبار سے پڑھتے ہیں اس کو الگ کہنا پڑتا ہے، یا آپ ایک ہی کینڈے کے شعر؟ نہیں، انجمن کا جو مزاج ہے وہ بہت پہلے ممتنع ہوتا ہے، اور اس کے شعر جو ہیں وہ ہر ایک نہیں کر پاتا ہے، بہت سے شاعر ہیں جو انجمن میں کلام ان کا اچھا ہے، نشست میں نہیں۔ ہاں مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک مشکل کیا ہے، انجمن کا کلام یا آپ جو اپنا نشست میں خود پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، انجمن کا مشکل ترین ہے، وہ مشکل ہے۔ آپ نے کسی انجمن کو کبھی شعر؟ ہاں، ہم نے 1913 سے 2013 سے انجمن قمر بن ہاشم شاعر انجمن کی حیثیت سے ہمیں انہیں لیا ہے، اور جو کچھ اللہ کرواتا ہے خدمت ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں، یعنی آپ اس وقت بھی قمر بنی ہاشم کے شاعر ہیں۔ جی واہ، تو اپنے کسی سلام کے چند شعر آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جی، مطلب ہے کہ سلام شوق میرا خدمت امام میں ہے، سلام شوق میرا خدمت امام میں ہے، یہ اور بات یہ لکنت میرے کلام میں ہے، یہ اور بات کہ لکنت میرے کلام میں ہے، خصوصیت یہ عجب لشکر امام میں ہے، خصوصیت یہ عجب لشکر امام میں ہے، جو ایک میں ہے وہی خاصیت تمام میں ہے، ارے واہ واہ واہ، جو ایک میں ہے کیا آسانی سے یہ شعر آپ نے کہہ دیا، واہ واہ۔ سر حسین پر سایہ کرے گا روز دہم، سر حسین پر سایہ کرے گا روز دہم، ابھی جو جھولا جھولانے کے اہتمام میں ہے، بہت اچھا، حسین پر سایہ کرے گا روز دہم، ابھی جو جھولا جھولانے کے اہتمام میں ہے،
اور علی کے ذکر کی خوشبو بسی ہے سانسوں میں، علی کے ذکر کی خوشبو بسی ہے سانسوں میں، رواں زبان میری مدحت امام میں ہے، رواں زبان میری مدحت امام میں ہے، میری کتاب کے حرفوں سے اٹھ رہا ہے دھواں، میری کتاب کے حرفوں سے اٹھ رہا ہے دھواں، وہ تشنگی میرے مجموعہ کلام، واہ، میری کتاب کے حرفوں سے اٹھ رہا ہے دھواں، وہ تشنگی میرے مجموعہ کلام میں ہے، پرکھ رہے ہیں اندھیرے میں موتیوں کو حسین، پرکھ رہے ہیں اندھیرے میں موتیوں کو حسین، وہ آب و تاب وہ دریا دلی تمام میں ہے، وہ آب و تاب وہ دریا دلی تمام میں ہے، اور یزید وقت کے تیور تراشنے کے لیے، یزید وقت کے تیور تراشنے کے لیے خدا کے نور کی چوتھی کرن خیام میں ہے، خدا کے نور کی چوتھی کرن خیام میں ہے، برستے تیروں میں اصحاب پڑھ رہے ہیں نماز، برستے تیروں میں اصحاب پڑھ رہے ہیں نماز، خلل رکوع میں ہے اور نہ کچھ قیام میں، بہت عمدہ ہے، خلل رکوع میں ہے اور نہ کچھ قیام میں، ادب۔ تو یہ تو منقبت بھی ناظرین آپ نے سماعت فرمائی اور غزل بھی ہمارے فاضل بھائی نے سنائی۔ اب میں فاضل بھائی سے آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ آج کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام جو آپ کی طرف سے اہم ہو نوجوانوں کے لیے، جو آپ پیغام دینا چاہیں وہ آپ دیں آنے والی نسلوں کو۔ نوجوان جو ہیں شعراء، وہ شاعری سے جو مائل آپ شاعروں ہی کو نہیں، پوری قوم کے نوجوانوں کو پیغام دے سکتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ شاعری جو کر رہے ہیں وہ علم قافیہ اور فن عروض کتابیں ضرور پڑھیں اور سیکھیں، جو نہ معلوم ہو، جو جانتے ہیں ان لوگوں سے استفادہ کریں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کلام میں کوئی مقصد یہ ہے کہ مثلا ناموضوع نہیں ہوتا، حرف پہ یہ نہیں گرتی، اور دال اور الف اور واو یہ تو گرنا آسان ہے، حرف پہ یہ گر جاتی ہے، بڑا میں معاملہ وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے پیغام کے بھائی نوجوان شعراء سے فاضل بھائی کا یہ کہنا ہے کہ فن قافیہ اور علم عروض سے ضرور واقفیت رکھیں۔ اب چونکہ یہ پیغام تھا، انٹرویو ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر پھر ایک ذہن میں سوال آ گیا ہے، آخری سوال سمجھیے کہ جہاں تک مجھ حقیر کی اطلاع ہے، لکھنؤ میں مثلاً عروضی شخصیات میں خود علامہ آرزو کا بڑا نام ہے۔ علامہ آرزو کے بعد بمبئی میں ان کے شاکر پرتو صاحب تھے، ان کا بڑا نام تھا۔ پھر ان کے شاگرد رفعت لکھنوی، وہ ایک پورا سلسلہ ہے آرزو سے رفعت لکھنوی تک، اور پھر خاندان انیس کے حوالے سے خود آپ کے استاد سید نواب افسر صاحب کا بڑا نام نامی ہے۔ ہم لوگ عروضی کی حیثیت سے اس دور کے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بھی عروض پر عبور رکھتے ہیں۔ آپ کے علاوہ اگر آپ نہ دستیاب ہوں اس دور میں، ہمیں کچھ عروضی دقت آئے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ سرور نواب معلومات رکھتے ہیں۔ نہیں، جیسے آپ سے بزرگ ریاض الحسن طاہر صاحب تھے، ان کو بھی سنا عروض پر بڑا وہ تھا۔ یہ لوگ بہت معلومات رکھتے تھے اور ہماری مزاولت ہوتی تھی۔ اچھا، مزاولت بھی بیٹھتے بات چیت ہوتی تھی، اور اس میں بھی کئی باتیں اچھی معلوم ہوئی ہمیں ریاض الحسن صاحب طاہر سے۔ جیسے آپ نہ دستیاب ہوں تو کم سے کم لکھنؤ میں ایک نام آپ کی نظر میں سرور نواب صاحب کا ہے۔ اچھا، سنتے ہیں کہ صاحبہ جرولی صاحب کو بھی عروض پہ کچھ وہ ہے؟ صاحبہ جرولی بھی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ صحیح۔ چلیے ناظرین، ہم اپنی بات چیت کو یہیں پر روکتے ہیں۔ آج ہم نے لکھنؤ کے نادر اور نابغہ روزگار عروضی شاعر ادیب جناب فاضل لکھنوی سے بات چیت کی اور اس بات چیت کو آپ تک پہنچایا۔ اب ہمیں اجازت دیں، میں سید غلام حسین زیدی صدف جونپوری اور حیدر رضا لکھنوی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پھر اگلے اسی طرح کے کسی پروگرام میں
آپ کے سامنے ہم لوگ حاضر ہوں گے. والسلام. ادھر علم و ادب پن سے میری بات